وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ ناہرہ کو لگا کہ اب اس کی سانس رکی۔ وہ ماسک میں تھا اور مسلسل اس کے گلے پر دباؤ بڑھائے جا رہا تھا۔ ناہرہ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کا سانس بری طرح رک گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگی تھی اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے نیند سے اٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی بستر سے اٹھ گئی۔ باہر تیز برستی بارش کو دیکھتی وہ اپنے اندر کی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے کھڑکی کھول دی تو ٹھنڈی ہواؤں نے اور بارش کے قطروں کے ساتھ اندر آتے اسے چھونے لگے تو اسے ایک طمانینت کا احساس جاگا۔ پچھلے 6 ماہ سے اسے یہ خواب تنگ کر رہا تھا، جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ ماسک پہنے ہوئے ہوتا لیکن اس کی نیلی آنکھیں ناہرہ بھول نہیں پاتی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ رات کے پہر کھلے آسمان کے نیچے برستی بارش میں بھیگا جا رہا تھا۔ دونوں باہیں پھیلائے وہ بارش کے گرتے قطروں کو اپنی آغوش میں بھر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت خاموش تھا تو دیکھنے والے کو لگتا وہ اتنا ہی پرسکون ہے، پر یہ وہی جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنا بڑا طوفان برپا ہوا تھا۔ ارمان، مان، بیٹا اندر آ جاؤ، بارش بہت تیز ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ مسز رابعہ سلطانہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی جس نے انسنی کر دی۔ وہ دور سے شیڈ کے نیچے کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ مان، تم سن رہے ہو؟ کیوں تنگ کر رہے ہو ماں کو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ رابعہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ اس وقت خود میں نہیں ہے۔ سلطان صاحب نے بیوی کو روک دیا۔ ارمان سلطان اپنی مرضی کا مالک تھا اور جب سے عینی اس کی زندگی سے چلی گئی تھی تب سے وہ سب کو بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولے بارش کے قطروں کو گرتا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ارمان گروپ آف انڈسٹریز میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں آج ارمان شامل نہیں تھا۔ اس کے بنا یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ کیسے برداشت کرتا؟ دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ میٹنگ میں موجود سب افراد نے اس جوان مرد کو دیکھا جس کی باروک پرسنالٹی کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں اس کو مزید پراسرار بناتی تھیں۔ اس کے آتے ہی سامنے بیٹھے شخص کی ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں جبکہ باقی سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ پاس پڑی ایک چیئر کو ٹھوکر مارتا وہ سامنے بیٹھے شخص کے پاس آیا تو سبھی گھبرا کر پیچھے ہٹے، لیکن ارمان سلطان اپنے قدموں پر آگے بڑھتا اس شخص کی چیئر کے اطراف میں دونوں ہاتھ جما گیا۔ کس سے پوچھ کر آپ نے آج کی میٹنگ رکھی؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے مسٹر سلطان؟ ہے، یہ سب کچھ میرا ہے ارمان سلطان کا، اونچی آواز میں للکارا۔ آپ کا اب کچھ نہیں ہے اس میں، اسی لیے کسی بھی چیز میں کسی بھی بات میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا باپ کو للکار رہا تھا۔ سلطان صاحب نے ایک نظر سب ممبرانز کو دیکھا جو حیرت اور ترہم بھری نگاہوں سے سلطان صاحب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس ایک پل میں سلطان صاحب کو لگا کہ ان کا سب کچھ بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے اور وہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ آپ خود جائیں گے یہاں سے یا گارڈ کو بلواؤں؟ وہ سفاکی کی انتہا پر تھا اور سلطان صاحب ڈھیلے وجود کے ساتھ وہاں سے اٹھتے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں لگا وہاں موجود ہر شخص ان پر ہنس رہا ہو، ان کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ وہ اپنی ہی کمپنی کی سیڑھیاں اترتے ذرا سا لڑکھڑائے تھے کہ ایک ورکر نے انہیں آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گئے۔ اپنے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے وہ باہر آتے گہرے سانس بھر گئے۔ ڈرائیور انہیں دیکھ کر فوراً ان کی جانب لپکا۔ سر، آپ کی طبیعت؟ وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ سلطان صاحب کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور وہ ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھے ڈرائیور کی باہوں میں جھول گئے۔ سر، آنکھیں کھولیں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اس کا باپ آج زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور آئی سی یو کے باہر کھڑی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ انہیں اس حال میں پہچانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بیٹا ارمان سلطان تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی اس شخص سے آج مزید نفرت کرنے لگی جو کہنے کو تو اس کا بھائی تھا لیکن سوتیلا تھا، پر سلطان صاحب تو اس کے سگے والد تھے اور وہ ان کے ساتھ بھی اپنی شدت پسندی کرتا تھا۔
اگر میرے بابا کو کچھ بھی ہوا آئی سویر تو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جیسے اب کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی جنون بے خودی میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن واپسی کا راستہ اب کھو چکا تھا۔ وہ بے حس بنا سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے تھا۔ اپنی محبت کے چھن جانے کا ماتم وہ پچھلے 6 ماہ سے منا رہا تھا، اور چھیننے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہی تھے۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس کی منکوہا کو مار ڈالا تھا، تو کیسے بخشتا انہیں، کیسے بھولتا سب؟ وہ نہ خود بھول رہا تھا اور نہ کسی اور کو بھولنے دے رہا تھا۔ اینی کی ناگہانی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن سب یہی جانتے تھے کہ وہ ایک حادثہ تھا، ایک جان لیوا حادثہ۔ اس فارم ہاؤس میں آگ لگی تھی اور کوئی بھی تو نہیں تھا اسے بچانے والا، اور وہ جھلس گئی۔ اس کا پورا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اگر کچھ بچا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تھی جو زندہ تھی، اور پھر اس کا دل نکال لیا گیا۔ اسے مردہ ڈکلیئر کر کے اس کی لاش کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا، اور تب ارمان ملک باہر ملک سے لوٹا تو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کی اینی جا چکی تھی، اور اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ مسٹر سلطان اینی سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ لاوارث تھی، اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور وہ بارہا اسے بول چکے تھے کہ وہ اینی کو چھوڑ دے۔ لیکن ارمان کی روح میں بستی تھی وہ لڑکی، اس کا دل تھی۔ وہ اسے نکاح میں لیتے فارم ہاؤس میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے ضروری پروجیکٹ کے لیے دبئی جانا پڑا، جہاں اس کا کافی وقت لگ گیا۔ اس کا رابطہ اینی سے اس دن ٹوٹ گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقتی نہیں، دائمی ہے۔ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے۔ فارم ہاؤس میں لگی آگ نے اچانک ہی سب کچھ برباد کر دیا۔ پورا فارم ہاؤس جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور ارمان کو شک نہیں، پورا یقین تھا کہ فارم ہاؤس میں آگ اس کے باپ نے لگائی ہے۔ وہ اپنے باپ پر فرد جرم عائد کر گیا، اور پچھلے 6 ماہ سے انہیں یہ سزا دے رہا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، اپنے باپ کو آفس سے نکال باہر کیا۔ وہ یہ صدمہ نہ سہن کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کی بیٹی منیشا اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھی، جو ان کی سیکنڈ وائف سے تھی اور ارمان کی سوتیلی بہن تھی۔ ارمان اور اس کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنی تھی، لیکن آج ان دونوں کے بیچ نفرت کی دیوار بہت گہری ہو گئی تھی۔ کیسے ہیں ماموں؟ اچانک غازیان کی آمد پر وہ چونکی۔ معلوم نہیں، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ منیشا غازیان کو دیکھتے حوصلہ رکھتے بولی، میں پتہ کرتا ہوں۔ اس کے آنسو دیکھتا، مزاج کے برعکس نرم لہجے میں بولتا، ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ میرے پاپا کو بچا لو۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ نائرہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ بریک فاسٹ تو مکمل کرو، اور اتنی تیزی میں جانے کی بھلا کیا ضرورت؟ آرام سے جاؤ۔ زباریہ بیگم بیٹی کی اجلت بازی پر دہل کر رہ گئی، مما میرا فرسٹ لیکچر چھوٹ جائے گا۔ آپ جانتی ہیں آگے کتنا خرچ ہو گیا ہے میری پڑھائی کا، اور اب مزید افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ جوس کا گلاس فوراً لبوں سے لگاتی ایک ہی سانس میں سارا ختم کر گئی۔ اچھا دھیرج سے چلو، ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی میری بچی۔ اس کو روکتے اسے آیت الکرسی کا ورد کر کے اس پہ پھونک مار رہی تھی۔ ہائے میری ماں، اب ٹھیک ہو گئی ہوں، یہ دیکھے نا میری فٹنس۔ وہ گھوم گھوم کر انہیں خود کو دکھاتی ان کا خون سیروں بڑھا رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ماشاءاللہ بولتی اس کا اب صدقہ اتار رہی تھی۔ اللہ نے ان کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال کر انہیں واپس لوٹایا تھا۔ وہ حادثہ جو 6 ماہ پہلے ہوا وہ اب تک نہیں بھولی تھی، جب ڈاکٹرز نے انہیں ناہرہ کے دل کے لیے صاف افسوس کا اظہار کرتے اس کے ختم ہونے کا کہا تھا۔ 3 دن وہ مشینوں سے جکڑی رہی۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کو بھول نہیں پائی تھیں، اور یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ وہ لمحے بہت تکلیف دیتے، ان لمحوں میں وہ ہزاروں موت مری تھی، پر اللہ نے ان کی بیٹی کے لیے فرشتہ بھیجا جس نے ان کی مدد کی، اور آج ان کی بیٹی زندہ تھی۔ اس کی دھڑکن چل رہی تھی جو اس کی اپنی نہیں تھی۔ یہ دھڑکن کسی اور کی تھی، یہ دھڑکن امانت تھی۔ وہ آنسو پہنچتے تلخ سا مسکرا دی۔ ان کی بیٹی یونیورسٹی جا چکی تھی، اور وہ اس پر اب بھی غائبانہ دعائیں پڑھ کر پھونکے جا رہی تھیں۔ مسٹر سلطان کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کی سخت کیئر کرنے کو کہا تھا۔ ایک رات ہاسپٹل میں رکھتے وہ انہیں ڈسچارج دے چکے تھے۔ منیشا غازیان کی مدد سے انہیں گھر لے آئی۔
غازیان کے ساتھ بھی اس کے اختلافات چل رہے تھے۔ نکاح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، نہ ہی رخصتی لیتی تھی، نہ ہی طلاق۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ہی سب کے لیے امپاسبل تھے۔ غازیان نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور سخت ناراضگی کے باوجود بھی اسے کبھی مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ بستر پر سلطان صاحب کو آرام اور احتیاط سے لٹاتے وہ ذرا سا پیچھے ہوتا اس پر کمفرٹر اڑا گیا۔ مسز رابعہ سلطان کی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ ان کے پاس ہی براجمان ہو گئی۔ ممانی جان روئے نہیں، ماموں اب بہت بہتر ہے، ان کا خیال رکھیں اور میڈیسن وقت پر دیتی رہیے گا۔ ٹینشن سے انہیں دور رکھیں، اور اگر آپ اس طرح روئیں گی تو انہیں کون سنبھالے گا؟ بی بریو۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ تب وہ آنسو پہنچتے سر اس بات میں ہلا گئیں۔ فون کال کی وجہ سے غازیان باہر آتا، موبائل پر کال اٹینڈ کرتا۔ ایک نگاہ سامنے کچن میں کھڑی منیشا پر ڈال گیا، جو ملازمہ سے باپ کے لیے سوپ بنوانے کا بول رہی تھی۔ وہ فون کال سنتا بے دہانی میں ہی اسے دیکھے چلا گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کے کٹاؤ دار لب ہلتے تو غازیان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دیتے، اور اس کے لبوں کے اوپر کا تل اف تو غازیان کو اپنا رقیب لگتا تھا۔ اس کے دل کی حالت اس کے اختیار سے باہر ہونے لگی۔ تبھی منیشا اپنے اوپر گہری نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی غازیان کی جانب دیکھنے لگی، جس نے اپنا رخ پھیرے فون پر بات کرتے اسے نظر انداز کر دیا۔ منیشا ملازموں کو تمام ہدایات دیتے باہر غازیان کے پاس آئی۔ وہ کال بند کرتا اس کی جانب مڑا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ بنا کہے کل ہاسپٹل پہنچ گئے، اور اب بابا کو گھر بھی لے آئے۔ الحمدللہ بابا پہلے سے بہت بہتر ہیں، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ سرد و اسپاٹ لہجے میں بولتی پل میں اسے بیگانہ کر گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، اور غازیان کو بھی اس کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے جب بہتر لگا چلا جاؤں گا، وہ بھی دانت پر دانت جمائے بولتا، پھر سے رخ پھیرتا۔ کسی کو کال کرنے لگا۔ ارے منیشا میری بچی کیسی ہے؟ چویریہ بیگم جو رشتے میں اس کی پھپھو بھی لگتی تھی اور ساس بھی، وہ غازیان کی والدہ تھی۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ کیسے آیا ہارٹ اٹیک؟ اب کدھر ہے؟ میں نے تو جب سنا تب سے ہی دل کو خول اٹھ رہے تھے۔ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ ان کا بناوٹی انداز منیشا کو ہضم نہ ہوا، لیکن خود پر ضبط کر گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی بھتیجی کومل بھی تھی، جس کی نظریں غازیان پر ہی ٹکی تھیں۔ بابا روم میں ہیں اور ڈاکٹر نے زیادہ گیدرنگ سے منع کیا ہے۔ آپ؟ منیشا انہیں سہولت سے ملنے سے منع کر رہی تھی۔ ارے میں مل کر آتی ہوں نا بھائی سے۔ کومل تم یہیں رکو غازی کے پاس، واپس آتی ہوں تو پھر غازی کے ساتھ اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ وہ منیشا کو جلاتے سلطان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ غازی آپ لگتا ہے ساری رات جاگے ہیں، گھر چل کر فریش ہو جائیں، آپ کے کھانے کے لیے کچھ بنوا لیتی ہوں۔ کومل اس کی کلائی تھامے پیار سے بولی۔ منیشا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا۔ کچھ ضروری کام ہے مجھے، تو ماما کو ساتھ لے کر گھر چلی جانا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر نکلنے لگا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ کل سے آپ کو تیز بخار ہے، آپ خود کا دھیان بھی نہیں رکھ رہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں اور نہ میڈیسن لے رہے ہیں۔ زیادہ بیمار پڑ جائیں گے تو تائی جان زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ پھر سے فکر مندی سے اس کے سامنے آ گئی۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں میں۔ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ جسے فکر کرنی چاہیے اسے تو ہے نہیں۔ وہ دل ہی دل میں منیشا سے گلا کر گیا۔ اچھا آپ گھر چلیں نا پلیز غازی۔ وہ پھر سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے محبت سے بولی۔ تو اب منیشا کا صبر کا پیمانہ چھوٹ گیا اور آگے بڑھ کر غازیان کی کلائی پورے حق سے تھامی۔ ان کی بیوی ہے ان کی فکر کرنے کے لیے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی غازیان کو لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتا چلا گیا۔ آئی بڑی بیوی، بہت جلد تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی کومل نہیں۔ کومل نے تنفر سے سوچا۔ اسے روم میں لاتے وہ بستر پر بٹھا گئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ اسے واقعی بخار تھا، اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ رات بھر وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل رہا، ایک بار بھی یہ احساس نہیں دلایا کہ اسے بخار ہے۔ آپ کے لیے کھانے کو لاتی ہوں، پھر بخار کی ٹیبلٹس، وہ کہتے جانے لگی کہ ایک دم غازیان نے اس کے بازو سے تھامے اسے کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ میری ہر بیماری کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہو تم۔ مجھے خود کو سونپ دو،
यकीन जानो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसे गोद में बिठाए उसकी बैग गर्दन पर अपनी नाक रब करते बहके अंदाज में बोला, उसकी सांसों की तपिश को महसूस करते मनीषा का दिल बुरी तरह सुकड़ा था। प्लीज़ छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? मनीषा को समझ ना आया अचानक से क्यों गाजियान इतना बेखुद सा हो रहा था, वरना हमेशा खुद पर कंट्रोल रखने वाला बंदा आज कैसे खुद से कंट्रोल खो गया था। जितना वो उससे दूर होने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ही उसकी कमर से बाजू को रैप किए उसे मुकम्मल अपनी गोद में एडजस्ट किए हुए उसकी गर्दन पर अपना नर्म गर्म लम्स बिखेरता जा रहा था, जबकि उसके जिस्म की हिद्दत से मनीषा को अपना पूरा जिस्म झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। धीरे से उसकी फ्रॉक की साइड जिप को वो नीचे खिसका गया। मनीषा को तो सांस हलक में अटका था। उसके कांधे को अपने होंठों में भरे आंखें बंद किए उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। मनीषा का सांस गहरा हुआ, धड़कनों ने अजीब सा रक्स मचाया था। गाजियान के हाथों की हरकत बढ़ते हुए उसके नाजुक खदो खाल को छूने लगी कि वो यकदम होश में आती झटके से उसकी गोद से उठी थी। बेखुदी के आलम में गाजियान की गिरफ्त भी हल्की थी जो वो इतनी आसानी से उसकी गोद से निकल गई। आप होश में नहीं हैं गाजियान, प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो अपना ढलका फ्रॉक वापस ठीक करती करख्तगी से बोली कि अगले ही लम्हे में गाजियान ने उसे वापस अपनी जानिब खींचा और इसका सर तकिए पर गिराया। तुम अपने साथ भी ज़्यादती कर रही हो और मेरे साथ भी। 30 साल से ऊपर का हूँ और तुम 24 साल की। मेरे जज्बात को मैं कैसे कंट्रोल करूँ? बताओ मुझे, कहाँ जाऊँ मैं? तुम मुझ पर हलाल हो, हक हलाल की बीवी हो, निकाह में हो मेरे, तुम पर पूरा हक रखता हूँ, खुद को सुकून पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे खुद से परे झटक देती हो, क्यों? वो बेबसी से तकिए पे मुक्का बरसा गया। मनीषा का दिल बुरी तरह लरसा। वो जानती थी गाजियान के साथ वो ज्यादती कर रही है, लेकिन वो मजबूर थी। उसे गाजियान से रिश्ता उसवार नहीं करना था। प्लीज़ गाजियान दूर हटे, ये जगह मुनासिब नहीं। उसे समझ न आया कैसे उसे रोके। फिर कौन सी जगह मुनासिब है, बताओ मुझे। मुझे मेरा हक चाहिए अभी, आज, इसी वक्त। वो जैसे जुनूनी हुआ और उसकी गर्दन पर झुकता वहाँ अपने लब रखता उसकी शहरक पर दांतों से काट गया। बस करते ही, कितनी हवस है आपके अंदर। गाजियान दूर हटे मुझसे, वो चिल्लाई थी और उसके अल्फाज गाजियान को तीर की तरह दिल में पैवस्त होते महसूस हुए। हवस? तुम्हें मेरा प्यार हवस लगता है? मेरी मोहब्बत तुम्हें? वो शौक होता चला गया। हाँ, इस वक्त आप जिस तरह मेरे करीब आ रहे हैं बिना मेरी मर्जी के, मुझे यही महसूस हो रहा है। वो बिना डरे बिना झिझके कहते उसका दिल तोड़ रही थी। गाजियान कुछ पल तो उसे यूं ही देखता रह गया और फिर झटके से पीछे होता खड़ा हो गया और उसे भी खड़ा कर गया। उसे कलाई से थामे अपने साथ यहाँ तुम खुद लाई थी, मैं नहीं आया था। और हाँ, आज के बाद तुम्हें गाजियान की शक्ल भी दिखाई नहीं देगी। उसकी हवस तो बहुत दूर की बात। रहो अपनी इस जवानी के साथ खुश, जो जीते जी तो शौहर के लिए ना हुई, मरने के बाद अपने साथ कब्र में लेके जाना। वह आज कुछ ज़्यादा ही दिल बर्दाश्ता हो गया था जो इस कदर सख्त अल्फाज कह गया। अचानक दरवाज़ा खुला और कोमल अंदर दाखिल हुई। वो ताई अम्मी बुला रही थी, घर चलना है। तो उन दोनों को गहरी नज़रों से देखती कुछ जांचने की कोशिश कर रही थी। गाजियान ने अपने घने बालों में हाथ फेरते अपने गुस्से और इश्तियाल को कंट्रोल करने की सही की, लेकिन कंट्रोल न कर सका और वहाँ से बाहर निकलता चला गया। लगता है गाजियान को मेरी ज़रूरत है। बाय। कोमल उसे एक आंख विंक करती गाजियान के पीछे ही बाहर निकल गई, जबकि मनीषा वहीं बैठती अपनी गर्दन पर हाथ फेरती उसके दिए लम्स को महसूस करती रो दी। डॉक्टर अबीरा से डिटेल से बात करके वो मज़ीद उलझ गया था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो घर नहीं गया था। आज ही वो डॉक्टर अबीरा से मिला जिनका वो कब से वेट कर रहा था। उन्होंने एनी का ट्रीट किया था और इसके बाद वो अमेरिका चली गई थी। अब वापस लौटी तो अरमान बिना देरी किए उन तक पहुंचा था और फिर जो कुछ उन्होंने बताया उससे अरमान को अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया। अरमान बहुत बुरी हालत थी एनी की, सर से पांव तक झुलस गई थी, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था। वो बहुत तकलीफ़ में थी। अगर कुछ बचा था तो उसका दिल बचा था।
اور انہی دنوں ہمارے پاس ایک ہارٹ پیشنٹ ایڈمٹ تھی، اسے ہارٹ کی ضرورت تھی، اور پھر اینی نے اپنے آخری لمحات میں وصیت کر دی کہ وہ دل اس لڑکی کو دے دیا جائے۔ یہ سب بہت مشکل امر تھا، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ وہ لڑکی بھی مسلسل ICU میں 3 دن سے مشینوں سے جکڑی ہوئی تھی، اور کسی بھی وقت اس کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ تمہاری اینی اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ اینی کا ہارٹ اس لڑکی کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ ہم نے سارے ٹیسٹ کیے اور یوں لگا جیسے یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ جیسے اینی نے تو نہ جانا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ اس لڑکی کو بچا گئی۔ کیا آپ مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ ارمان کی خواہش ہے۔ ڈاکٹر عبیرہ نے اسے ناہرہ کا ایڈریس دے دیا، وہی ناہرہ جس کے پاس اینی کا دل تھا، اس اینی کا دل جو ارمان کی تھی، اور اس دل میں ارمان رہتا تھا، اور ارمان کو وہ دل چاہیے تھا، اپنا دل واپس چاہیے تھا۔ ارمان نے گہرا سانس بھرتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بہت کم لمحات ملے تھے اسے اینی کے سنگ گزارنے کے لیے، اللہ نے ان کا ساتھ بہت کم لکھا تھا، لیکن وہ ان لمحات میں قید ہو چکا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اینی اس دنیا سے چلی جائے گی، لیکن ارمان زندہ رہے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہی لگتا تھا جیسے یہ دھڑکن چل رہی ہے تو تمہاری دھڑکن بھی اس کے ساتھ چل رہی۔ میں آ رہا ہوں اینی، اپنے دل کے پاس۔ وہ ایک دم سے جنونی ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ناہرہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس شخص کے منہ پر اپنا بیگ مارتی وہاں سے بھاگی۔ وہ شخص اپنا منہ دیکھتا جس پہ نشان پڑ گیا تھا، غصے سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک دم رک گئی، اس کا سانس پھول گیا تھا، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز ہوئی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گری۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتی، کسی کی مضبوط باہوں کا سہارا اسے ملا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی بہت ہی اپنا ہو جس نے اسے چھوا۔ ارمان اسے اپنی باہوں میں قیمتی متاع حیات کی طرح بھرتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پہ نہیں تھیں بلکہ اس کے دل کے مقام پر تھیں۔ اسے بہت حق سے گاڑی میں پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا، اس کے گرد بیلٹ لگا گیا۔ وہ پلٹا کہ کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ ارمان کے ماتھے کے ایک طرف سے خون کی لکیر نمودار ہوئی۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ وہ شخص ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے پھر سے ارمان پر وار کر گیا، لیکن اس بار ارمان نے اس کا وار اپنے بازو پہ روکا اور اس کا گلا پکڑا اور اس کی سانس اس کے حلق میں دب گئی۔ وہ شیر تھا۔ اس باڈی بلڈر بندے سے وہ پنگا لے کر اپنے لیے مسئلہ دیکھ گیا۔ صرف کچھ منٹ ہی وہ بے ہوش ہوتا نیچے گر گیا۔ ارمان اسے وہیں چھوڑتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، ٹیشو سے اپنی کن پٹی سے خون کو صاف کرتا گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ وہ اسے لیے اپنے خفیہ فلیٹ پر آیا۔ اسے بہت احتیاط سے دھیرے سے بستر پر لٹاتے وہ پیچھے ہٹا اور اسے دیکھتا چلا گیا۔ تمہاری اینی کا دل اس لڑکی ناہرہ کے پاس۔ ارمان نے اس پر جھکتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ بنا کسی تاثر کے وہ اس کی شرٹ اس کے جسم سے پیچھے سرکا گیا۔ اس کے جسم پر موجود پردوں کو بگاڑتے ہوئے وہ صرف اس کے دل کے مقام کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ دھیرے سے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بہت زور سے دھڑکا کہ ایک دم ناہرہ کو ہوش آ گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے اوپر جھکے کسی انجان چہرے کو دیکھتے وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی، اور پھر اپنے آپ کو دیکھا تو بری طرح گھبرا کر کھسک کر پیچھے ہوتی اپنی شرٹ درست کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف آن لہرایا کہ تبھی سامنے موجود شخص کی آنکھوں کو دیکھتے ناہرہ کے دل کی دھڑکنیں مزید سرپٹ بھاگی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں جو مجھے خواب میں۔ وہ اپنا سینہ کور کیے ایک گھبرائی سی پیچھے بیک گراؤنڈ سے جا لگے۔ ارمان اسے یوں دور ہوتا دیکھ بستر پر گھٹنا رکھتا اس کے قریب ہوا۔ نہیں، مت چھونا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ وہ رونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو کہیں چھپا لے۔ وہ شخص اسے ٹانگوں سے پکڑ کر واپس تکیے پر گرا گیا۔ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، وہ روبوٹ ہو۔ وہ ناہرہ کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ پھر سے سرکا گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے رو دی۔ اس کے سینے پر لگے سٹچز کے نشان ابھی بھی موجود تھے۔ وہ ان پر ہاتھ پھیر رہا تھا پورے حق سے۔ پلیز رک جاؤ، مت چھوؤ مجھے، یہ گناہ ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ اس کی سن کیوں نہیں رہا تھا؟
وہ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ جھک کر اپنا کان اس کے دل کے مقام پر رکھا اور اس کے دل کی دھڑکن سنتے وہ جیسے بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ ارمان، وعدہ کرو مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ہمیشہ میرے رہو گے۔ اگر مجھے چھوڑا تو یاد رکھنا اینی کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور وہ اسے چھوڑ کر بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا اور وہ اسے واقعی سزا کے طور پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اچانک سے وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ یہ دل صرف اینی کا تھا، یہ جسم اینی کا نہیں تھا۔ وہ لڑکی بالکل ساکت تھی، جیسے وہ اس شخص سے سخت خوف کھائے ہوئے تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اسے ڈھانپ گیا۔ اٹھو فوراً، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ نائرہ اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ بھی ارمان تھا، اپنے نام کا ایک ہی انسان۔ اس نے نائرہ کو اس کے پیروں پر کھڑا کرتے، خود اس کی شرٹ کے سارے بٹن بند کرتے اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ نائرہ کو لگا وہ کوئی پاگل نفسیاتی مریض ہے جس کے ہتھے وہ چڑھ گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی لیے ڈاکٹر عبیرہ کے کلینک میں موجود تھا، اور جو بات اس نے ڈاکٹر عبیرہ سے کہی وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارمان، آر یو ان یور سینسز؟ انہیں ارمان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، پلیز جو کہا ہے وہ کریں۔ مجھے اس کے جسم سے میری اینی کا دل نکال کے دیں، ابھی اسی وقت۔ اس کی بات سنتے پاس بیٹھی نائرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا انسان تھا؟ اس کو ہوش تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پل میں نائرہ کا سارا خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ لیں۔ یہ ناممکن ہے ارمان، اگر اس کا دل نکال دیا تو اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور دل پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ نہ یہ لڑکی زندہ رہے گی، نہ اینی کا دل دھڑکے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عبیرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے سمجھائے، لیکن اس لڑکی کا اس دل پر کوئی حق نہیں۔ وہ میری اینی کا دل، اس دل میں میں آج بھی رہتا ہوں۔ وہ تو مجھ سے کھو گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن مجھے اس کا دل چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں، مجھے یہ دل چاہیے۔ وہ جیسے جنونی ہوا۔ اس کے جنون سے پیچھے ہٹتی نائرہ کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یہ ناممکن ہے ارمان، یہ آپریشن کتنا رسکی تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنے سٹچز لگتے ہیں جانتے ہو؟ کتنا سخت آپریشن ہے یہ، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، اور تمہیں لگتا ہے کہ 1 منٹ میں تمہیں اس کا دل نکال کر دے دوں؟ کچھ نہیں بچے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ پھر کوئی تو حل ہوگا۔ مجھے کیسے ملے گا میری اینی کا دل؟ وہ بضد ہوا۔ تمہیں یہ دل چاہیے؟ ڈاکٹر عبیرہ نے پرسوچ انداز میں پوچھا تو وہ مضطرب سا سر اسبات میں ہلا گیا۔ تم اس دل کا کیا کرو گے؟ انہیں لگا ارمان کو کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ جس طرح کا وہ بیہیو کر رہا تھا، اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا۔ وہ جیسے اب کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بولا، جیسے اس کی من پسند چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو۔ پھر اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ ان کے اچانک کہنے پر وہ سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، جبکہ نائرہ کا جی چاہا اپنا دل نکال کر اس شخص کے منہ پر مارے جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ ہی اس کی شکل و صورت سے، نہ ہی اس کے جسم سے۔ مجھے صرف میری اینی کا دل چاہیے۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ نائرہ پیچھے دیوار میں جا گھسی۔ ڈاکٹر پلیز، آپ میرا دل نکال کر انہیں واپس کر دیں، مجھے نہیں لینا ان کا دل۔ نائرہ کی روتی آواز سنتے وہ دونوں یکدم چونکے۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ وہ معصوم اور نازک دل لڑکی بھی وہاں موجود ہے۔ اس کے دماغ میں کتنی ٹینشن بھر گئی ہوگی۔ ڈاکٹر عبیرہ کو ایک دم یہ احساس جاگا، ارمان اگر تم چاہتے ہو کہ اس دل کی دھڑکن چلتی رہے تو خود پر قابو کرو۔ تمہارے اس برتاؤ کی وجہ سے یہ لڑکی اگر سٹریس لے گئی تو تمہاری اینی کا دل رک جائے گا اور پھر سب ختم۔ اس لڑکی پر تھوڑا ترس کھاؤ اور ابھی خود کو ٹھنڈا رکھو۔ وہ اسے سمجھاتی نائرہ کے پاس آئیں۔ نائرہ، لک ایٹ می، جب تک میں ہوں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، مجھے دیکھیں۔ وہ نائرہ کا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے میری مما کے پاس جانا ہے، پلیز ڈاکٹر میری مما کو بلا دیں۔ وہ آنسوں سے تر لہجے میں منمنائی، میں ابھی انہیں بلا لیتی ہوں، بس آپ نے رونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ شخص مجھے مار دے گا ڈاکٹر، پلیز اسے دل دے دیں۔ نائرہ نے ڈاکٹر عبیرہ کے ہاتھ تھام لی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نائرہ، وہ بھی غصے میں ہے، غصہ شانت ہوگا تو خود اسے سمجھ آئے گی۔ وہ جو
چاہ رہا ہے وہ ناممکن ہے۔ ڈاکٹر عبیرہ اس کے پاس بیٹھتی بہت دھیمی آواز میں اسے دلاسا دے رہی تھی، اور وہ تھوڑی دیر میں نارمل بھی ہو گئی تھی۔ ارمان ابھی تک مضطرب تھا، اسے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کو چاہیے تھا۔ ارمان، تم گھر جاؤ، تم سے کل بات ہوگی، اور مجھ پر یقین رکھو سب ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو، لیکن ایک طریقے سے، بس اس لڑکی کو ڈراؤ مت۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اینی کا دل کھو دو گے۔ وہ اسے بہت مشکل سے ٹریک پر لا رہی تھی، اور وہ کچھ حد تک شانت بھی ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زباریہ بیگم ہاسپٹل پہنچی تھی۔ ڈاکٹر عبیرہ نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تب تک ارمان وہیں ڈاکٹر عبیرہ کے کیبن میں موجود رہا۔ زباریہ بیگم ناہرہ کو باہر ہی چھوڑتے ایک طرف بٹھائے خود ڈاکٹر عبیرہ کے کیبن کی جانب بڑھیں، اور ارمان کو دیکھتے اس کے پاس جا بیٹھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ ارمان کے آگے ہاتھ جوڑ گئیں۔ ارمان انہیں اس طرح دیکھ دھک سے رہ گیا، ایک دم سے پیچھے ہوتا انہیں دیکھنے لگا۔ میری بیٹی کے پاس آپ کی بیوی کا دل ہے، اس بات سے میں یا میری بیٹی انکاری نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ میری بیٹی کو کچھ مت کرنا۔ اللہ نے مجھے اس کی دوسری زندگی دی ہے، پلیز مت چھینو اس کو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کہتے ہو تو تمہارے پاؤں پکڑ کیا کر رہی ہیں؟ ارمان کو ایک دم خوف خدا محسوس ہوا۔ پلیز میری بیٹی سے یہ زندگی مت چھینو۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے ہوئے تھی۔ اسی پل ارمان کو وہ خود سے بھی زیادہ بے بس لگیں۔ جائیں، اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ بخش دیا اسے اپنی عینی کا دل۔ وہ اپنا دل بڑا کرتا ایک ہی لمحے میں شانت ہوتا انہیں زندگی کی نوید سنا گیا۔ وہ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جاتا، لیکن ایک ماں سے کیسے لڑتا؟ ماں سے تو وہ جیت ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس اس کی سگی ماں نہیں تھی، اس کی سوتیلی ماں تھی جو اس سے پیار کرنے کا دعویٰ تو کرتی تھی، لیکن ارمان کو کسی بھی رشتے پر کوئی اعتبار نہیں تھا۔ پر سامنے بیٹھی عورت اپنی بیٹی سے سچا پیار کرتی تھی کہ اس کے لیے اس کے قدموں تک میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے ارمان کو دیکھنے لگیں۔ جتنا جنونی ڈاکٹر عبیرہ نے اس کا بتایا تھا وہ اتنی جلدی مان جائے گا، خود انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا، پر وہ مان گیا تھا۔ مما، وہ بہت زیادہ جنونی شخص تھا، وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گیا تھا۔ ناہرہ روتے ہوئے ماں کو سب بتا رہی تھی۔ وہ آج ماں کے پاس ان کے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اسے ابھی بھی یہی ڈر تھا کہ وہ شخص پھر سے کہیں سے آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ سو جاؤ ناہرہ، وہ اب نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اس نے اپنی بیوی کا دل تمہیں بخش دیا، یہ اس کا احسان ہے ہم پہ جو ہم کبھی نہیں چکا پائیں گے۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ مما، وہ بہت خوفناک ہے۔ وہ ماں کی گود سے سر اٹھا کر بولتی انہیں چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو بہت معصوم ہے۔ اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو کھویا ہے، اور میں نے دیکھا تھا اس لڑکی کو، اس کا پورا جسم جھلس گیا تھا۔ اگر اس وقت وہ شخص وہاں ہوتا تو کبھی سہن نہ کر پاتا۔ آپ کسی کو زندہ اور جیتا جاگتا زندگی سے بھرپور چھوڑ کر جاؤ، اور واپس آنے پر اسے آپ منو مٹی کے نیچے پاؤ، تو اس شخص پر کیا بیتی ہوگی یہ تو اس شخص کو ہی پتہ ہوگا نا۔ اور ڈاکٹر عبیرہ بتا رہی تھی یہ تو دیوانوں کی طرح اپنی بیوی سے عشق کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مما، مجھے اس سے بہت ڈر لگا۔ وہ پھر سے ماں کے سینے سے لگی۔ بس اب نہیں لگے گا، وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ ارمان سے زیادہ کسی اور کی وجہ سے پریشان تھی، اور یہ بات وہ ناہرہ کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ اکیلی ماں بیٹی تھی، کہاں جاتی؟ جبکہ کسی بھی وقت ان ظالم لوگوں کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چلتا تو وہ ان سے ان کی بیٹی کو لے جاتے۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، ناہرہ کا باپ تھا، جن کو ناہرہ چاہیے تھی، جنہوں نے بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں زباریہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور خود دوسری شادی کر لی، لیکن اللہ نے نہ بیٹی دی نہ بیٹا۔ پھر تیسری شادی کی، تب بھی اللہ نے ان کا دامن خالی رکھا۔ اب برسوں بعد انہیں اپنی بیٹی ناہرہ کی یاد آ رہی تھی، جس کو پیدائشی دل کی بیماری تھی اور وہ آدھا دل لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بچپن ہی سے اس کے لیے سخت احتیاط بتائی تھی، اور کیسے وہ 19 برسوں میں ناہرہ کو سنبھالے ہوئی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اس لڑکی کا دل ناہرہ کو مل گیا، ورنہ وہ تو اسے کھو چکی تھی۔
باپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اب جب اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اسے اپنی بیٹی کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ ناہرہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سوچتی چلی جا رہی تھی۔ ناہرہ سو چکی تھی۔ دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ میری بیٹی کی زندگی سے آزمائشوں کو ختم کر دے، اس کے لیے بہت اچھا سا انعام دے دو، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھو میرے مولا۔ وہ دل ہی دل میں بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی خود بھی آنکھیں موند گئی، آنے والے وقت سے بے خبر کہ وہ اس وقت اللہ کی پناہ میں بیٹی کو دے چکی تھی۔ مسٹر سلطان کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ارمان اور ان کے بیچ بات چیت اب بھی بند تھی۔ ارمان کو اب بھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں عینی کی موت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ وہ ان پر ڈائریکٹ الزام لگا چکا تھا۔ سلطان صاحب نے نہ اس الزام کی تردید کی نہ اسے صحیح مانا۔ اس کے الزام پر وہ بالکل چپ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے اس قدر شفاف پن پر یقین نہیں آیا۔ یہ سچ تھا کہ انہیں عینی اپنے بیٹے کے لیے سوٹیبل نہیں لگتی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عینی اس کی زندگی میں رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر نہیں گر سکتے تھے کہ فارم ہاؤس میں آگ لگوا کر اس جیتی جاتی لڑکی کو موت کے منہ میں پہنچا دیں، اور یہ صفائی وہ اپنے بیٹے کو کیسے دیتے؟ اسی لیے خاموشی سادھ لی۔ لیکن وہ ایک حادثہ ہی تھا۔ بس کرو منیشا، اور نہیں کھا سکتا۔ بس بابا یہ لاسٹ ہے، منیشا نے زبردستی انہیں سیب کھلاتے پیار سے کہا۔ تبھی مین گیٹ سے ارمان کی گاڑی انٹر ہوئی۔ دونوں کی بیک وقت نگاہ اس کی جانب اٹھی اور وہ ایک اچٹتی نگاہ ان پر ڈالتا بلیک چشمہ پہنے اندر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن منیشا کا نفرت سے دیکھ کر منہ پھیرنا اسے ہضم نہ ہوا اور اس کی طرف چلایا۔ بہت خدمتیں ہو رہی ہیں باپ کی۔ بلیک چشمہ اتارتا وہ سیدھا منیشا کو دیکھتے بولا۔ منیشا نے اس کی بات پر دانت جمائے۔ اگر اس میں تھوڑی سی خدمت اپنے شوہر کی بھی کی ہوتی نا تو آج وہ دوسری شادی نہ کر رہا ہوتا۔ اس کی بات پر منیشا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا تو جاؤ خود دیکھ لو۔ تمہارا شوہر کسی اور کی باہوں کا ہار بنا ہوا ہے۔ نکاح شاید ہو گیا ہو، ویسے افسوس ہو رہا ہے اس نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا۔ کرنا چاہیے تھا، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ یو کیری آن ود یور فادر۔ وہ واپس اپنا چشمہ پہنتا اب اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے بابا؟ غازیان دوسری شادی؟ خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، گالوں پہ آن ٹھہرے۔ نہیں بیٹا، غازیان ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ ضرور تمہیں تپا کر گیا ہے، جانتی تو ہو شروع ہی سے۔ جب بھی میرے پاس تمہیں بیٹھا دیکھتا ہے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ جیلس بندہ ہے یہ، سلطان صاحب نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ منیشا جانتی تھی ارمان کوئی بھی بات یوں ہی نہیں کہتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب بھی اسے یہی لگا۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور فون لیتی غازیان کو کال کرنے لگی، لیکن اس نے کال پک نہ کی۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ نہیں غازیان، آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں، میری محبت کو یوں نہیں روندیں گے آپ۔ ابھی وہ پھر سے غازیان کو کال کرتی کہ اسے ڈاکٹر نرگس کی کال آنے لگی۔ ہیلو منیشا، کیا تم اس وقت میرے کلینک آ سکتی ہو؟ ان کی بات سنتے منیشا نے اپنے آنسو پونچھے۔ پلیز ڈاکٹر، میں پھر کسی دن۔ نہیں منیشا، کسی اور دن نہیں، آج ہی۔ اور شاید جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں تمہاری زندگی کے لیے ان فیوچر بہت اہم ہے، تمہیں آنا ہوگا، کم فاسٹ۔ ان کی بات پر منیشا سوچ میں پڑ گئی اور پھر نہ کو انفار کرتی وہ بنا دیری کیے ان کے کلینک کا رخ کیا۔ یہ سب اپنی ہی رپورٹس کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں منیشا، یہ تمہاری اوریجنل رپورٹس ہیں، تمہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی بانچ پن نہیں، تم تو مکمل فٹ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، ان رپورٹس میں صاف لکھا ہے۔ اور وہ جو پہلے رپورٹس تھیں وہ؟ منیشا نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی منیشا، تمہاری وہ رپورٹس کس ڈاکٹر نے بنائی تھی، لیکن یہ آج جو رپورٹ سامنے ہیں یہی سچ ہے۔ اوہ، کیا لکھا ہے ان رپورٹس میں؟ یہ نا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو۔ چھی، تم غازیان کو اولاد نہیں دے سکتی تو اس شادی کا اسے کیا فائدہ؟ ایک وارث تک تو تم اسے دے نہیں پاؤ گی، اور جس دن اسے یہ بات پتہ چلی وہ خود تمہیں طلاق دے دے گا، کیونکہ ایک مرد چاہے اپنی بیوی سے جتنا مرضی پیار کرتا ہو، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد ہی تو اس کی وارث ہوتی ہے۔ اور اس دن سوچو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ پرانی باتوں کو یاد کرتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تو وہ ساری سازش کومل کی تھی اور میں سمجھ ہی نہ پائی کیسے میں اس کی سازش کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟
منیشا روتی. یہی وجہ تھی کہ اس نے آج تک اپنی رخصتی نہ ہونے دی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جب غازیان کو پتہ چلے گا کہ وہ اسے اولاد نہیں دے سکتی تو وہ دوسری شادی کر لے گا، اور یہ صدمہ وہ کسی صورت سہن نہیں کر پائے گی. پر کیا فائدہ ہو، وہ اب بھی تو کر ہی رہا تھا دوسری شادی. نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. مجھے غازیان کو سب سچ بتانا ہوگا. مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سنے گا. منیشا رپورٹس اٹھائے فوراً باہر نکلی. اب اس کا رخ غازیان کا گھر تھا. ناہرہ بیٹا یہاں آؤ، مسٹر ولید نے دھیمے لہجے میں بیٹی کو پکارا. آج وہ سب ہو رہا تھا جس کا ڈر زباریہ کو پہلے دن سے تھا. وہ شخص ان تک پہنچ گیا تھا اور اب ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ ناہرہ کو پکار رہا تھا. ناہرہ نے سہم کر ماں کو دیکھا. آ جاؤ ناہرہ، تمہارا باپ ہوں غیر نہیں. ان کا لہجہ سرد تھا. ناہرہ ڈرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی. شاباش، گڈ گرل، اس کو اپنے ساتھ لگاتے پیار سے بولے. کل بابا آئیں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے. اپنے گھر چلیں گے نا؟ ان کے پیار سے پوچھنے کے باوجود ناہرہ نے سر نفی میں ہلایا تو انہوں نے ناہرہ کا ہاتھ سختی سے دبایا تو فوراً سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ مسز زباریہ مسلسل انہیں دیکھتی اپنا سانس روکے ہوئے تھی. ایک دم وہ صوفے سے اٹھتی زباریہ کے پاس آئیں. کل ٹھیک دن کے 3 بجے میں اپنی بیٹی کو لینے آؤں گا، اور اگر ذرا سی بھی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میری گولی ہوگی اور تمہارا سر. ولید جھٹ پسیلے بھرے انداز میں کہتے جا چکے تھے. ناہرہ ڈر کے مارے ماں کے سینے سے جا لگی. مما مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ. ناہرہ کی حالت دیکھتے انہیں جلد از جلد کوئی فیصلہ لینا تھا. وہ جانتی تھی ولید جٹ ناہرہ کو کیوں لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ اکلوتی وارث تھی وہ ان کی جائیداد کی، اور وہ اس کی شادی اپنے کسی جاہل گنوار بھتیجے سے کروا کر ساری جائیداد اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، جو قانوناً ناہرہ کی تھی. ناہرہ کو اپنے کمرے میں زبردستی سلا کر زباریہ نے ڈاکٹر عبیرہ کے توسط سے ارمان کا فون نمبر حاصل کیا اور اسے ملنے کے لیے بلایا. اب ایک وہی تھا جو ان کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا تھا. وہ جیسے ہی غازیان کے بنگلے میں داخل ہوئی اسے سانپ سونگھ گیا. سامنے ہی غازیان کومل کو سینے سے لگائے کھڑا تھا. وہ روئی جا رہی تھی اور غازیان اسے تھپکی دے رہا تھا. یہ منظر دیکھ منیشا کو تو دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اسے لگا وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گی. تم نے آج ثابت کیا کہ تم میرے بیٹے ہو. کومل کے لیے تمہارے دل میں جگہ بن ہی گئی. اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. بس کل ہی ان کا نکاح کر دیتے ہیں. اب تو غازیان بھی راضی ہے. کومل کی والدہ نے غازیان کی والدہ جویریہ سے کہا، مجھے تو خوشی ہوگی کومل میری بہو بنے گی. اللہ ان دونوں کی جوڑی نظر بد سے بچائے رکھے، آمین. تبھی ان کی نگاہ دروازے کی جانب اٹھی جہاں منیشا کھڑی تھی. سبھی کی باری باری نگاہ اس کی طرف گئی. غازیان بھی اسے دیکھ چکا تھا لیکن چہرہ بالکل سپاٹ تھا. غازیان، کل آپ مجھ سے نکاح کریں گے نا؟ اپنی بات سے مکر تو نہیں جائیں گے نا؟ کومل نے بہت لاڈ سے اس کے سینے پر سر رکھے پوچھا، جبکہ غازیان کی نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر تھیں جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. ہاتھ میں پکڑی فائل کو وہ سختی سے سینے میں بھینچے غازیان کو ہی یکٹک دیکھے جا رہی تھی. اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. وہ بے وفا نکلا تھا اور ایک بے وفا کی منیشا کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی. آپ جس مرضی سے شادی کریں، 1 چھوڑ 10 شادیاں کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرا نکاح کرنے سے پہلے آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی. غازیان احمد. اس کی بات سنتے غازیان کا پارا پھر سے ہائی ہوا. اس کی کلائی تھامے غصے سے اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھا. تائی جان، وہ پھر آ گئی منحوس. اب کیا ہوگا؟ غازیان تو اسی لیے کمرے میں چلا گیا. کومل کو پریشانی ہوئی. تم گھبراؤ نہیں. ایک بار جب غازیان کمٹمنٹ کر دے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، اور اس لڑکی نے تو میرے بیٹے کو پورے 1 سال سے گھمایا ہوا ہے. اب دیکھنا کیا حال کرتا ہے اس کا. جویریہ نے پورے وثوق سے کہا، جب وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے عشق میں گوڈوں گوڈوں ڈوبا ہوا ہے. کیا چاہیے تمہیں؟ پھر سے بولو. اسے زور سے بستر پر پٹخ گیا، جبکہ وہ بس روتی رہی. تم اتنے پتھر دل نکلو کہ مجھے اندازہ نہیں تھا. میں پتھر دل ہوں؟ اور آپ جو دوسری شادی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بس اتنی سی محبت تھی. کیا محبت صرف جسم کی ہوتی ہے؟ شادی کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں منیشا. لیکن یہ سب باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں.
तुम्हें तो अपनी जवानी का बहुत गुरूर है ना, फजूल बातें मत करें। मुझे कोई गुरूर नहीं है, लेकिन आपकी जवानी को बहुत आग लगी है ना। जब बीवी ने ठंडी नहीं की तो बाहर मुंह मारने चले गए। वो भी आज बिना डरे दू बदू बोली, ओह रियली, तो फिर कर दो इस आग को ठंडा। वो एकदम से उसे अपनी तरफ खींचते सीने से लगा गया। मनीषा के दिल की धड़कनें सर पर दौड़ी। मुझे जाना है। वो फिर से नज़रें चुराते वहाँ से जाने के लिए मचली। हरगिज़ नहीं, तुम हमेशा यूँ मेरे जज्बात के साथ खेल के नहीं जा सकती। कभी अपने रूम तक ले जाती हो, कभी मेरे रूम तक पहुँच जाती हो, और आज मैं तुम्हारी रूह की गहराइयों तक उतरूँगा। रोक सकती हो तो रोक लेना। वो आज हर हद पार करने को तैयार हुआ था। उसका तलाक मांगना गाजियान को सख्त चुभा था। उसे उसके हाल छोड़ चुका था उसकी मर्ज़ी के साथ। फिर क्यों वो तलाक मांग रही थी? मेरे पास मत आए, जिससे कल दूसरा निकाह कर रहे हैं ना, अपनी ये जवानी भी जाकर उसी पर निछावर करें। वो मुंह बनाकर बोलती रुख फेर गई कि अगले ही लम्हे गाजियान ने उसकी फ्रॉक को बैक साइड से खींचते नीचे की तरफ करते चाक कर दिया। मनीषा ने बेयकीनी से पलटकर उसे देखा, जब अपनी शर्ट को भी बिना खोले खींच के सारे बटन तोड़ता उतार चुका था। उसके जुनून से मनीषा बुरी तरह घबराई थी। वो पीछे होते बैकग्राउंड से जा लगी कि गाजियान ने उसे खींच कर अपना करीब करते शिद्दत से उसके लबों पर अपना लम्स बखेरा कि वो तड़प ही गई। कुछ ही देर में दोनों की सांसें फूल गई थी। मनीषा, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गहरे सांस भरता अब अपने जुनून से डरने लगा था। मुझे हमेशा आपके पास रहना है गाजियान। उसका चेहरा थामे प्यार से उसके माथे पर लब रखती बोली थी। आज कितने अरसे बाद गाजियान को वो वापस पहले जैसी लगी थी। उसके जिस्म से हर पर्दे को परे करता वो लाइट्स को डिम कर गया। अगर एग्रेसिव हो गया और तुम्हें चोट पहुंचा गया तो? उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरे सांस भर रहा था। मुझे अपने गाजियान पर पूरा भरोसा है, आप मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो उसके गले में बाहें हमायल करते उसे मज़ीद अपने लिए जुनूनी कर चुकी थी, और इस लम्हे वो दोनों सब कुछ भुलाए एक दूसरे के वजूद में गुम हो चुके थे। अरमान इस वक्त नाहिरा के साथ ही बैठा था। नाहिरा सर झुकाए उसके पास बैठी हल्का हल्का कांप रही थी। कुछ ही देर पहले दोनों का निकाह हुआ था और करवाने वाली जुबारिया थी। जुबारिया ने सारी बात अरमान के सामने रखकर उसे अपनी बेटी से निकाह करने को कहा, और अरमान अपनी ऐनी के दिल की खातिर उस मासूम लड़की को अपने निकाह में ले चुका था। जुबारिया के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान थी और एक आसूदगी सी छाई थी, जैसे अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बेटी की हिफाजत करने वाला अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया था। अरमान, मेरी बेटी बहुत मासूम है। इस मासूम को इस दुनिया के मकर व फरेब का नहीं पता। बाप जो सिर्फ नाम का बाप है, उसने धमकाया तो हो सकता है ये उसके साथ जाने को राज़ी भी हो जाए। बहुत डरपोक सी है और दिल तो है ही छोटा। वो नाहिरा को रूम में भेजती अरमान से बात कर रही थी। आप बेफिक्र रहें, नाहिरा को मेरे होते कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अरमान के ये अल्फाज जुबारिया के अंदरूनी रूह फूंक गए थे। दिन के 3 बजने वाले थे और बाहर दरवाजे पर 2 गाड़ियां आकर रुकी तो अंदर खड़े अरमान ने भी फ़ोन कॉल पर अपने बंदों को अलर्ट कर दिया। वो दनाते हुए अंदर दाखिल हुए। कहाँ है मेरी बेटी नाहिरा? वो चिल्लाए। नाहिरा घबरा कर बाहर आ गई। उन्होंने नाहिरा को अपने पास बुलाया, लेकिन अरमान ने खींच कर उसे अपनी गोद में बिठाया। वलीद किसी अनजान शख्स की इतनी बेतकल्लुफ़ी से नाहिरा के साथ देख सुलग ही गए। कौन हो तुम और मेरी बेटी से दूर हो? वो धाड़े, लेकिन मुकाबिल अरमान सुल्तान था। उसे सामने खड़े शख्स के धाड़ने से डर तो नहीं लग रहा था, अलबत्ता हंसी ज़रूर आ रही थी। तुम इनके पास नहीं जाओगी, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? वो नाहिरा को बोलता उसे एक तरफ एहतियात से बिठाते खुद वलीद के मुकाबिल आया। ये बीवी है मेरी, निकाह में ले चुका हूँ मैं इसे, इसीलिए बेहतर होगा कि इससे दूर रहना। अरमान ने पल में उनके सारे अरमानों पर पानी फेंक दिया था। वो पेचोताप खाते रह गए। जब अपने आदमियों से अपनी बेटी को उठवाने का कहा तो अरमान ने उन सबको एक एक करके अधमुआ कर दिया कि वलीद साहब देखते रह गए। तुम्हारी इतनी जुर्रत? उन्होंने अरमान पर हाथ उठाया जो उसने एक ही हाथ की मुट्ठी से रोक लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बीवी से दूर रहना, वरना मौत को भी तरसोगे। झटके से उन्हें छोड़ता वो अपनी कॉलर सीधा करता पलट गया। वलीद जट के बाहर मौजूद सब आदमियों को अरमान के आदमियों ने हिरासत में ले लिया था।
وہ اور ان کا روب اور دبدبا ارمان کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ پائے اور مکمل اپنے تعارف کے ساتھ ولید کو وہاں سے بہت عزت اور احترام سے رخصت کر دیا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے ارمان، آج تم نے میری بیٹی کو اس درندہ صفت جیسے باپ سے بچا لیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آپ دونوں میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہیں، آ جائیں۔ وہ بنا کوئی تمہید باندھے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا اٹھا۔ لیکن بیٹا ایسے؟ وہ تھوڑا ہچکچائیں۔ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ شخص دوبارہ بھی آ سکتا ہے، میں جتنی مرضی آپ کی سیکیورٹی فراہم کر دوں، جو حفاظت میں خود کر سکتا ہوں ناہرہ کی، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کو اب مجھ پر ٹرسٹ کر کے میری بات ماننی ہوگی۔ ارمان کی بات میں دم تھا۔ تم ناہرہ کو لے جاؤ، میں نہیں، آپ بھی ساتھ چلیں گے، وہ ان کی بات کاٹتا بولا، جبکہ اس دوران ناہرہ خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا ارمان نے چاہا۔ ارمان، یہ تم کنہیں لے کر آئے ہو؟ رابعہ سلطانہ نے انہیں دیکھتے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ ان کی والدہ، میرا نہیں خیال کہ مزید کچھ بتانا اور ضروری ہے۔ رضیہ، وہ نے مختصر بتاتا ملازموں کو آواز دینے لگا، جو فوراً آن پہنچی۔ گیسٹ روم میں لے جاؤ انہیں، اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ وان دیتی نظروں سے بول رہا تھا۔ ناہرہ تم یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ ناہرہ کو بھی ماں کے ساتھ چپک کر جاتے دیکھ ارمان نے ٹوکا تو وہ ڈرتے ہوئے ماں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اسے تسلی کرتے اس کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ملازمہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ محبت کا بھوت اتر گیا؟ کل تک تو اینی اینی کرتے اس کی زبان تھک نہیں رہی تھی، اور آج کسی سے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ سلطان صاحب نے اس کی سیڑھیاں چڑھتے پیچھے سے طنز کا تیر برسایا۔ ایک پل کو اس کے قدم تھمے، اگلے پل وہ دھیمی سی مسکان دیتا ناہرہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ باپ کو لے کر جو اسے غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ وہ ایک قدرتی حادثہ تھا جس میں فارم ہاؤس میں آگ لگی، اور یہ وہاں کے چوکیدار نے بتایا، جو اس حادثے کے بعد سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ اس کی دھیمی مسکان پر سلطان صاحب کے دل کو بھی کچھ حد تک آسودہ کیا تھا۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، وہ اسے اپنے روم میں لاتا نرمی سے بولا، جبکہ ناہرہ اپنے سینے کو فوراً سے بازوؤں میں چھپا گئی۔ تو اس کی حرکت سے محسوس ہوا اور 2 قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ سب بے خودی کے عالم میں ہوا۔ میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور یقین جانو آگے کبھی کروں گا بھی نہیں۔ پرسکون رہو، تمہاری اجازت کے بنا تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ لیکن ایک بات ہے، وہ ایک دم اسے پھر سے ڈرا گیا، تمہارے اس دل نے تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ اس دل کی دھڑکنیں میرے دل سے جڑی ہیں، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ بہت نرمی سے اسے کہتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ ناہرہ نے گہرا سانس بھرا۔ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، جو چال کومل نے چلی تھی وہ سب کھل چکی تھی، اور غازیان نے اسے اس کی والدہ سمیت گھر سے چلے جانے کو کہا۔ جویریہ بھی بیٹے کے آگے شرمندہ ہوئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی بھتیجی اتنی بڑی سازش رچے گی، اور ان کی بہو رخصتی اس وجہ سے انکار کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کی خوشی کی خاطر منیشا کو اپنا لیا۔ بیٹا تم باقاعدہ رخصتی لے لو۔ نہیں مما، رخصتی تو کل ہو گئی، اب ولیمہ دینا ہے، غازیان نے معنی خیز انداز میں منیشا کو دیکھتے کہا، تو وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو اسے اپنے گھر والوں کو سب بتانا تھا۔ 2 سال بعد اللہ نے غازیان اور منیشا کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا، جبکہ ارمان اور ناہرہ کے بیچ دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ وہ اب ارمان کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، اور ارمان نے بھی اپنا کہا سچ کر کے دکھایا تھا۔ وہ راتوں کو صرف اس کی دھڑکنوں پر کان لگا کر سنا کرتا تھا، اس کے علاوہ اس نے کبھی نہ چھوا۔ ناہرہ کے والد نے 2 سے 3 مرتبہ ناہرہ کو واپس پانا چاہا، لیکن ارمان ان کے گھر گھس کے انہیں دھمکا کر آیا تھا، اور پولیس کی بھی دھمکی دی، جس پہ وہ چپ کر گئے۔ ارمان کے اثر و رسوخ سے وہ ڈر گئے تھے، جبکہ گزرتے وقت نے سلطان صاحب اور ارمان کے بیچ کی نفرت کی دیوار کو بھی گرا دیا تھا، اور اس میں بڑا ہاتھ ناہرہ کا تھا۔ ناہرہ کے گھر آنے سے ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی عینی کی قبر پر جاتا، دعا کرتا اور اس سے باتیں کرتا تھا، پر اب وہ جنونی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سکون تھا جو ناہرہ اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ملا تھا۔ اسے لگا ناہرہ ہر رات کی طرح آج بھی اس کے سینے سے لگی سو گئی، اور وہ جھک کر اس کے دل کے مقام کو آج لبوں سے چھو رہا تھا، جبکہ ناہرہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، کیونکہ وہ آج جاگ رہی تھی، اور اسے آج ارمان سے اپنا رشتہ مکمل کرنا تھا۔
بہت آزما چکی تھی وہ ان 2 سالوں میں اسے، اب اسے اس کا پھل تو دینا بنتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس پر جھکا، نائرہ نے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی تو وہ چونکا۔ تم جاگ رہی ہو؟ وہ پیچھے ہٹنے لگا تو نائرہ نے اسے واپس خود پر جھکایا۔ بنا کچھ کہے وہ اسے سب کچھ کہہ گئی تھی۔ ارمان دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکتے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلوں کو اس کی مرضی سے مٹاتا چلا گیا۔ اسے بہت احتیاط سے اپنا بنانے لگا کہ نائرہ خود پر رشک کرنے لگی۔ آج ارمان کے جنون کو سکون مل گیا تھا۔ اس ناول کی کہانی بہت ہٹ کے تھی، یقیناً آپ سب کو پسند آئے گی۔